منبر رسول پر اولاد علی، اولاد غوث اعظم، آل رسول سید رضی الرحمن صاحب قبلہ، محب گرامی حضرت حافظ و قاری مولانا کلیم صاحب قبلہ، اور آپ ہی کے محلے کے ماشاءاللہ کشیلان امام صاحب قبلہ قاری ارشاد رضوی صاحب، جملہ سامعین اسلام کی پردہ نشین ماں اور بہنوں اسلام کے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم۔ آئیے حضرات، بلا کسی تاخیر کے پورے جہان کو بھیگ دینے والے آقا و مولا، سنہری جاریوں آرام فرمانے والے پیارے آقا، فتح باب نبوت، ختم دور رسالت، مرکز دور کثرت، نائب دست قدرت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، مجھ سے بے قص کی قوت، مجھ سے بے بس کی دولت، طلعت باد عزت، کثرت باد قلت، عزت باد ذلت، طلعت باد ظلمت، مصدر مظہریت، مظہر مصدریت، شمع بزم ہوا دنا میں گم کن انا، نور عین لطافت، زیب و زین نظافت، حبیب خدا احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بلند آواز سے درود شریف پیش کریے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہم لوگ آج رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد شریف منانے بیٹھے ہیں۔ بہت خوش نصیب ہیں آپ لوگ۔ یاد رکھیے، اسلام کی حقانیت تعداد کے اوپر نہیں۔ اللہ رب العزت محفل میں بیٹھنے کے بعد میں لوگوں کی قلت و کثرت کو نہیں دیکھتا ہے کہ 5 آدمی تھے، 50 آدمی تھے، 100 تھے، 200 تھے۔ اللہ رب العزت جب کوئی محفل مصطفیٰ میں آتا ہے تو اس کے دل میں عشق نبی دیکھتا ہے کتنا ہے، کہ اس فلاں میرے بندے کے دل میں عشق نبی کتنا ہے، مصطفیٰ کا عشق کتنا ہے۔ حضرات محترم، خوش نصیب ہیں آپ لوگ، اور آج الحمدللہ اس بستی کے اندر محفل میلاد کی برکت سے رحمتیں برس رہی ہیں، بلا شبہ رحمتیں برس رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کسی دنیا دار کی محفل میں نہیں بیٹھے ہیں، ہم مدینے کے تاجدار کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ یاد رکھیے حضرات محترم، نبی کی شان منانے والے لوگوں، میلاد مصطفیٰ ہے کیا؟ کیا میلاد مصطفیٰ؟ کیا اس کی شان، کیا اس کی عظمت ہے؟ آپ کے گھر کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ اس کا نام کتنے دن کے بعد رکھتے ہیں؟ یا پہلے ہی رکھ دیتے ہیں اس کا نام؟ پہلے تو آپ رکھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ کہیں گے حضرت ہمیں پتہ ہی نہیں کہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگا، لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی معلوم ہی نہیں۔ اور جب دنیا میں کوئی مہمان تشریف لاتا ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ صاحب اللہ کی عطا سے لڑکی آئی ہے، لڑکا آیا تو کوئی 2 دن کے بعد نام رکھتا ہے، کوئی 3 دن کے بعد نام رکھتا ہے، کوئی 10 دن کے بعد نام رکھتا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں ہمارے آقا کی شان کیا ہے؟ جانتے ہیں آپ ہمارے آقا کی شان کیا ہے؟ حضرات محترم، ذرا توجہ کرو، کس نبی کے امتی ہو تم؟ کس نبی کے امتی ہو تم؟ قرآن فرماتا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ میں نہیں بولتا، قرآن۔ عیسیٰ روح اللہ نے آنے کے بعد خوشخبری دی، مبارک مبارک
خوشخبری ہو تمہیں، خوشخبری ہو تمہیں، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، ایک پیغمبر آنے والا، ایک رسول آنے والا ہے، اس کا نام احمد ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا۔ کس نے خوشخبری دی؟ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے۔ اور نبی کب آئے معلوم ہے آپ کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 520 سال کے بعد نبی تشریف لائے۔ اور نام کب رکھ دیا گیا؟ 520 سال پہلے ہمارے نبی کا نام رکھا۔ کس کے کہنے کے مطابق؟ صرف ابھی حضرت عیسیٰ روح اللہ نے خوشخبری دی ہے، نام رکھنے کی مدت معلوم نہیں، کیونکہ نام عیسیٰ نے نہیں رکھا، نام عیسیٰ نے نہیں رکھا۔ عیسیٰ تو بتا رہے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، اس کا نام احمد ہوگا۔ نام رکھنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، نام جس کا رکھا وہ جانے، اور جس نے نام رکھا وہ جانے۔ گیا بولے مصطفیٰ کا نام دنیا میں آنے کے لیے تو عیسیٰ روح اللہ بتا رہے ہیں کہ 520 سال کے بعد ایک نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، یہ نام احمد ہوگا۔ اس لیے کہ عزیزان ملت اسلامیہ، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دو نام اللہ نے عطا فرمائے، ایک احمد اور ایک محمد۔ ہم نے کہا پروردگار ان میں کیا فرق ہے؟ جب میکائیل پکاریں گے تو احمد کہہ کر کے، اسرائیل پکاریں گے تو احمد کہہ کر کے، اسرافیل پکاریں گے تو احمد کہہ کر کے، جبریل پکاریں گے تو احمد کہہ کر کے، لیکن جب نبی پکاریں گے تو محمد کہہ کر کے۔ اور معلوم کیا ہوگا؟ معلوم یہ ہوگا کہ عرش پہ چمکیں گے احمد بن کے، فرش پہ چمکیں گے محمد بن کے، محمد بن کے۔ یہ ہمارے آقا کی شان ہے، یہ ہمارے آقا کی شان۔ عزیزان ملت اسلام، یہ اچھا لوگ بھائی نماز نماز نماز، الحمدللہ یہ فقیر مولانا کلیم صاحب، امام صاحب، سید علی رسول، قاری صاحب، سب الحمدللہ نمازی ہیں، آپ میں بھی ماشاءاللہ بہت نمازی ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیے مجھے، بڑی سنجیدگی سے سوچ کر کے، بڑی خاص بات ماشاءاللہ علماء کرام کی دعاؤں سے میں کہہ جاؤں، اچھا ہم نماز پڑھتے ہیں کہ نماز پڑھنے آپ کھڑے ہوتے ہیں کہ کہیں قرآن میں 17 رکعت کا ذکر تو ہے نہیں کہ آپ 17 رکعت پڑھیں، کہیں مجھے قرآن کی کوئی آیت دکھائیے، کہیں ہے اسے کوئی آیت کہ آپ 17 رکعت پڑھیں؟ عشاء کی 4 رکعت پڑھیں، ظہر کی فرض نماز، تو کل ملا کے آپ دیکھیں 5 نمازوں کو کہ ظہر میں 12، فجر میں 4، عصر میں 8، عشاء میں 17، مغرب میں 7، کہیں قرآن کی کوئی ایسی آیت آپ مجھے بتا سکتے ہیں جہاں پہ ان نمازوں کی اندر جو رکعت ہوتی ہیں ان کی کہیں تعداد کا ذکر کیا؟ اچھا کہیں آپ مجھے یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا طریقہ حضرت کھڑے ایسے ہونا ہے، ہمیں قیام کے اندر رکوع ایسے کرنا ہے، سجدہ ایسے کرنا ہے، یہ بتا سکتے ہیں آپ؟ کوئی سورہ فاتحہ سے لے کے والناس تک مجھے کوئی دکھا دے، مجھے کوئی دکھا دے۔ عبادت خدا کی ہوتی نہیں ہوتی ہے؟ جب رب کائنات نماز کا حکم دیتا ہے تو نماز کا طریقہ کیوں نہیں؟ جب رب تمہیں نماز کا حکم دیتا ہے تو نماز کی رکعتیں کیوں نہیں بتاتا؟ جبکہ پوری عبادت مکمل سجدے رب کے لیے ہوتے ہیں، پوری کائنات کے اندر عبادت رب کی ہوتی ہے، سجدہ رب کا ہوتا ہے، نماز رب کے لیے ہوتی ہے، سجدے رب کے لیے ہوتے ہیں، پھر اس رب نے نماز کا طریقہ کیوں نہیں بتایا؟ رب جانتا تھا دنیا کے اندر کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے کہ کبھی کبھی تکراریں پیدا ہوں گی، کبھی اختلاف پیدا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ میرے نبی کے بارے میں بھی لوگ باتیں کریں گے کیا، لیکن سکتے کی ضرورت نہیں، رب کائنات جانتا ہے کیا کیا ہوگا۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا اے محبوب پریشان نہ ہونا، اے میرے نبی پریشان نہ ہونا، عبادت میری ہوگی، جملہ عبادت میری ہوگی، نقل میرے مصطفیٰ کی ہوگی، نقل میرے مصطفیٰ کی ہوگی۔ کوئی بتا دے دنیا کے اندر مجھے، کوئی پورے قرآن کھول کے بتا دے مجھے کہ نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے، کوئی پورا قرآن مجھے کھول کے دکھا دے نماز کا طریقہ یا نماز کی رکعت نہیں۔ بولے کہ اے محبوب عبادت ہماری ہوگی،
لیکن تیری نقل ہمیں اتنی پسند ہے، تیری ادا ہمیں اتنی پسند ہے، میں چاہتا تو قرآن میں بتا دیتا قیام کیسے کرنا ہے، میں چاہتا تو رب ہوں تمہارا بتا دیتا رکوع کیسے کرنا ہے، میں چاہتا تو بتا دیتا تمہیں سجدہ کیسے کرنا ہے، لیکن نہیں مصطفیٰ، ادا تیری ہوگی، نقل تیری ہوگی، ایک ایک امتی تجھے دیکھے گا تیری نقل ادا کرے گا، تو قیام کرے گا تجھے دیکھے گا وہ بھی قیام کرے گا، تو رکوع کرے گا تجھے رکوع دیکھے گا وہ رکوع کرے گا، تو سجدہ کرے گا وہ سجدہ کرے گا، تو عطیات میں بیٹھے گا وہ عطیات میں بیٹھے گا۔ اے مصطفیٰ تیری ادا ہمیں اتنی پسند ہے کہ نقل تیری ہوگی، عبادت ہماری ہو جائے گی، عبادت ہماری ہو جائے گی۔ زندہ باد۔ عزیزان ملت اسلامیہ سمجھیے کیا ہے مصطفیٰ، کیا ہے مصطفیٰ۔ اب بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی سے، بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی سے عشق و محبت کے امام، سنیت کے تاجدار، قاطع بدعت، چشمہ رشد و ہدایت، اہل سنت کی جان، حق کی پہچان، امام احمد رضا خان قلم اٹھا کر کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ ان کے خط کی سہولت پہ بے حد درود، ان کے خط کی سہولت پہ بے حد درود، ان کے خط کی سہولت پہ بے حد درود، ان کے قد کی رشاقت پہ لاکھوں ان کے قد کی رشاقت پہ لاکھوں سلام۔ اب امام احمد رضا اپنا قلم اٹھاتے ہیں کہ تو کہتے ہیں شبنم باغ حق، شبنم باغ حق یعنی رخ کا عرق، شبنم باغ حق یعنی رخ کا عرق، اس کی سچی براقت پہ لاکھوں سلام، اس کی سچی براقت پہ لاکھوں سلام۔ اب میں سمجھ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ آپ کے ترجمہ سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن امام احمد رضا کا یہ کرامت کا معاملہ سامنے سب کے آتا ہے۔ شعر پڑھے جاؤ ایمان کی کلی شعر پڑھے جاؤ ایمان کی کلی کلی کھلی جائے گی، اور خدا کی قسم اس آل رسول کی دعاؤں کے ساتھ ایسا شعر پڑھ دوں کہ کلی نہ کھل جائے تو بات ہی کیا۔ کہتے ہیں چشمہ مہر میں، چشمہ مہر میں، چشمہ مہر میں موجے نور جلال، سبحان اللہ۔ الحمدللہ جتنے شعر فقیر پڑھے گا ایک ایک لفظ کا معنی بھی آپ کو بتا دے گا، اور ایک ایک شعر کا ترجمہ بھی بیٹھے بیٹھے آپ کو بتا دے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی توفیق سے الحمدللہ تیزی سے نعمت کے طور پر سنیے کیا، چشمہ مہر میں موجے نور جلال، سمجھ رہا ہے میری بات؟ ابھی سمجھا دیتا ہوں میں۔ چشمہ مہر میں موجے نور جلال، اس رقی ہاشمیت پہ لاکھوں سلام، اس رقی ہاشمیت پہ لاکھوں سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اللہ وہ بچپن کی بھون، اللہ اللہ وہ بچپن کی بھون، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، خدا بھاتی، ماشاءاللہ، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ اور بھائیوں کے لیے جس نے ترک پستان کرے، بھائیوں کے لیے جس نے ترک پستان کرے، ترک پستان کرے، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام۔ اور دوش بردوش ہے جس سے شان شرف، دوش بردوش ہے جس سے شان شرف، ایسے شانوں کی شوکت پہ لاکھوں سبحان اللہ۔ اور جن کے گچھے سے، جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سبحان اللہ، ان ستاروں، مزہ آ رہا کہ ادھر مچل کر بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں نے آپ سے کہا تھا نا عرس رضوی بھی منا دوں اور میلاد شریف بھی منا دوں، سبحان اللہ، بھول گئے نہیں آپ؟ عزیزان ملت اسلامی، اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تشریح کروں، لیکن ایک شعر کی تمہیں جھلکی دکھاتا ہوں، تھوڑی سی جھلکی ایک۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ کی شان کا عالم یہ ہے میرے آقا، آپ کی شان کا عالم یہ ہے کہ خدا کی قسم
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ایسے الفاظ میں چیلنج کرتا ہوں آج کے دور کے اندر کوئی ایسے الفاظ لکھ کر کے دکھا دے، کوئی یاد کر کے دکھا دے. 1 مہینے کا ٹائم نہیں، 2 مہینے کا ٹائم نہیں، میں کہتا ہوں 5 سال کا ٹائم. کیا کہنے حضرت. وہ کرم کی گھٹا گیسوئے مشک سا، وہ کرم کی گھٹا گیسوئے مشک سا، لکائے ابر رحمت پہ لاکھوں، لکائے ابر رحمت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، اعلی حضرت کا خدا کی قسم. ناخون کی بات بتا دوں میں آپ کو، ناخون کی ہے. عید مشکل کشائی سے چمکے ہلال، عید مشکل کشائی سے چمکے ہلال، ناخونوں کی بشارت پہ لاکھوں. سبحان اللہ. اعلی حضرت نے ناخون کیا، دندان کیا، آنکھیں کیا، بال کیا، ارے ماشاءاللہ کلائی کیا. کلائی کا شعر سناؤں میں آپ کو. اللہ کے کرم سے اتنی اللہ کی ذات سے امید. نیچے مجمع سے کوئی بول دے حضرت کمر پہ شعر سناؤ تو میں اعلی حضرت کا مصرع تمہیں سناؤں. سبحان اللہ. ناخون پہ سناؤ میں ناخون پہ سناؤں، تم کو دندان پہ سناؤں میں دندان پہ سناؤں، تم کو ناک پہ سناؤں میں ناک پہ سناؤں، تم کو کان پہ سناؤں میں کان پہ سناؤں. الحمدللہ. تم کیوں حضرت سب چھوڑیے، ہتھیلی کی ریکھاؤں پہ سناؤں، فقیر ہتھیلی کی ریکھاؤں پہ تمہیں. سبحان اللہ. بے شک. ابھی میں نے کہا تھا ان کے خط کی سہولت پہ بے حد درود. یہ خا اور دال تھا. اب اعلی حضرت کے جن کے خط میں، خط میں، اب کہتے ہیں جن کے خط میں ہے موجے نور کرم. اعلی حضرت کیا کمال کر کے جاتے ہیں. جن کے خط میں ہے موجے نور کرم، شمع راہ اصابت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. اعلی حضرت کہتے ہیں ایسے موجے کرم ہیں سرکار کے. کیا کہتے ہیں اعلی حضرت فرماتے ہیں خدا کی قسم اعلی حضرت نے کہہ دیا جن کے خط میں ہے موجے نور کرم، موجے نور کرم، اس کفے بحر ہمت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. بحر ہمت پہ لاکھوں سلام. یا رسول اللہ آپ کی ہتھیلی ہتھیلی نہیں ہے، آپ کی ہتھیلی سمندر ہے، سمندر. جو آتا ہے اس کو دے دیا جاتا ہے. ابو بکر آیا تو اسے صداقت کا تاجدار بنا دیا جاتا ہے. عمر آتا ہے تو اسے فاروق اعظم بنا دیا جاتا ہے. عثمان آتا ہے تو اسے ذوالنورین بنا دیا جاتا ہے. اور علی آتا ہے اسے شیر خدا بنا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب حضرت. مبارک کی شان کیا ہے عزیزان ملت اسلامیہ. سرکار اعلی حضرت نے صرف ہتھیلی کی ریکھاؤں کی بات نہ کری. ہماری باڈی کے اندر جس میں رونگٹا ہوتا نہیں ہوتا، یہ جسے آپ بال کہتے ہیں، یہاں بال، یہاں بال، یہاں بال. اعلی حضرت کہتے ہیں میں کیا رسول اللہ آپ کی آنکھوں کی بات کروں، یا رسول اللہ میں کیا آپ کی زلفوں کی بات کروں. آپ کی زلفیں تو بہت اعلیٰ، یا رسول اللہ آپ کا سینہ مبارک تو بہت اعلیٰ، یا رسول اللہ آپ کے دست پاک تو بہت اعلیٰ. آپ جس بات کریں گے فقیر الحمدللہ اس بات کرے گا. سرو نازک قدم، سمجھ رہا ہے، سرو نازک قدم مغز راز حکم. سبحان اللہ. یکا تاز فضیلت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. حضرت کہتے ہیں سرکار کے قدم کے بارے کیا شان ہے. میں ابھی چاہتا نہیں کہ لمبی بات ہو جائے، انشاءاللہ میں آپ کو بتا کے جاؤں گا کبھی انشاءاللہ. کہنا حضرت صرف ان اشعار کی تشریح کر دیجئے. الحمدللہ انشاءاللہ میں 3 گھنٹے تک آپ کو بتاتا رہوں گا. الحمدللہ 3 گھنٹے تک میں آپ کو اشعار کی تشریح کرتا رہوں گا. لیکن آپ سن لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بنانے والے لوگوں، ہمارے مصطفیٰ کی شان کیا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند سے تابہ درخشہ درود، چاند سے منہ پہ تازہ درخشہ درود، چاند سے منہ پہ تابہ درخشہ درود، مل ہے آگی صباحت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. نمک آگی صباحت پہ لاکھوں کا ملہم کہتے ہیں. نمک کو کہتے ہیں میرے رسول اللہ کا چہرہ. کیا چہرہ تھا پتہ ہے آپ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان تو ملاحظہ فرمائیے. اللہ کے نبی کی شان کیا ہے عزیزان ملت اسلامیہ. چہرہ دیکھتے ہیں تو نور کی شعائیں نکلتی ہے. مصطفیٰ کے دندان مبارک کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے رسول مسکراتے ہیں تو نور نکلتا ہے. اللہ کے رسول گفتگو کرتے کرتے مسکراتے ہیں تو نور نکل جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ سنیے کہ کیا ہے ہمارے نبی کی شان، کیا ہے ہمارے مصطفیٰ کی شان. مسجد نبوی ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ. ایک بھی حوالہ فقیر کا غلط ہو چوراہے پہ سزا. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ. مسجد نبوی ہے، سارے صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے ہیں. اب نماز پڑھتے جا رہے ہیں صحابہ. کیا کون سی نماز ہے؟ فجر کی نماز ہے. ابھی پہلی رکعت کی نیت باندھی ہے. صحابہ پیچھے ہیں. امام کون ہے معلوم ہے؟ امام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اب آپ اگر فرض کریے آپ کی مسجد
مسجد کے اندر نماز پڑھیں، اور فجر کی نماز ہو تو فجر کی نماز میں تھوڑا تھوڑا اندھیرا رہتا ہے، ہلکا ہلکا اندھیرا رہتا ہے۔ اب آپ دیکھتے اگر اچانک یہاں پہ کوئی لائٹ کا انتظام نہ ہو، بالفرض مان لیجئے کوئی لائٹ نہ ہو، ایلوجن نہ ہو، بلب نہ ہو، لائٹ ٹیوب لائٹ وغیرہ کچھ نہ ہو، اور اچانک اگر آپ کی مسجد روشن ہو جائے تو آپ کے لیے اچنبے کی بات ہوگی نہیں ہوگی؟ بولے حضرت بولے لائٹ کہاں سے آ گئی؟ یہاں تو کوئی تار نہیں، کوئی کھمبا نہیں، کوئی بجلی نہیں، ایک دم لائٹ کیسے روشن ہو گئی؟ ایسا ہی ہوا مسجد نبوی کے اندر صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے تھے، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ اکرام نے پہلی ابھی نیت باندھی تھی، پہلی رکعت کی نیت بندھی، اچانک بائیں جانب سے روشنی آئی، پوری مسجد نبوی روشن ہو گئی۔ حیرت کی بات ہے کہ نہیں؟ مسجد نبوی کے اندر کوئی ایلوجن کا سسٹم تو تھا نہیں، کوئی بلب کا سسٹم تو تھا نہیں، کوئی لائٹ کی کھمبے وغیرہ کا سسٹم تو تھا نہیں، لیکن بخاری شریف کوئی حوالہ غلط کر کے دکھائے، حدیث کو لا کے دکھائے، دیکھا بخاری شریف کی حدیث، پوری مسجد روشن۔ حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ اکرام نے اپنی نظروں کو بائیں جانب کیا، نماز کی حالت میں بائیں جانب دیکھا، روشنی کدھر سے آئی تھی؟ بائیں جانب سے، تو نماز کی حالت میں بائیں جانب دیکھا، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق امام تھے، آپ نے بھی بائیں جانب دیکھا مڑ کر کے، روشنی کہاں سے آئی؟ جب بائیں جانب دیکھا صحابہ نے، ابو بکر صدیق نے، تو فتبسم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب صحابہ اکرام نے بائیں جانب مڑ کر کے دیکھا، ابو بکر نے دیکھا، خدا کی قسم سرکار کے حجرے کا پردہ ہٹ گیا تھا اور مصطفیٰ مسکرا رہے تھے، سبحان اللہ، مصطفیٰ مسکرا رہے تھے۔ اب اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ لو، جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نصرت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے رسول جب مسکرائے ہیں، ہمارے نبی مسکرائے ہیں، حجرے کے اندر ہیں، مسجد نبوی کتنی بڑی تھی، اللہ اکبر، سرکار مسکرائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے سرکار کے دندان شریف کے پاس جو باریک باریک چھیکر تھی، یہ خوبصورتی کی علامت ہے، یہ حسن کی علامت ہے۔ دانتوں کے اندر باریک باریک چھیکر، زیادہ چھیکر نہیں، پورے ملے ہوئے دانت میں خوبصورتی نہیں ہوتی، دانتوں کے اندر باریک باریک جو جگہ ہوتی ہے بالکل معمولی سی، وہ خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے، اور وہ خوبصورتی کسی اور میں نہیں، مدینے والے آقا کے اندر موجود تھی۔ اور جب سرکار مسکرائے تو دانتوں کے اندر جو باریک جگہ خالی تھی، اس کے اندر سے نور پھوٹ پھوٹ کے نور نکل رہا تھا، نور نکل رہا تھا، نور نکل رہا تھا، سبحان اللہ، وہ نور اتنا نکلا کہ مسجد نبوی روشن ہو گئی، سبحان اللہ، مسجد نبوی روشن ہو گئی۔ آج آپس میں کیوں میں کہتا ہوں اختلاف کی بات، میں کیوں کہتا ہوں کہوں کہ آپس میں کیوں ادھر جھگڑے کی بات؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار کے دندان مبارک کے جو چھیکر تھی باریک باریک، ان میں سے نور کی شعائیں نکل رہی تھی، وہ نور چھوٹا موٹا نہ نکلا، اتنا نور نکلا، اتنی لائٹ کہ پوری مسجد نبوی روشن ہو گئی۔ بخاری شریف کی حدیث، اسی کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، دانت کے مجموعے کو کہتے ہیں گچھا، جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ستاروں کو تشبیہ دی ہے جیسے ستارے ہوتے ہیں، نبی کے دندان یعنی دانت مبارک کو کہتے ہیں کہ جیسے ستارے ہیں ایسے میرے نبی کے دندان شریف ہے، بولے یا جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں ایسا معلوم ہوتا تھا، صحابہ کہتے جب ہم سرکار کو مسکراتے ہوئے دیکھتے تو ایسا معلوم ہوتا جیسے کوئی آسمان سے موتیوں کی لڑی اتر کے زمین میں آ رہی ہے۔ جب سرکار مسکراتے تو ایسا معلوم ہوتا جیسے موتیوں کی لڑی زمین پہ اتر رہی ہے۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، خوشبو کی بات آپ نے سنی ہوگی، مولانا کلیم صاحب سے، امام صاحب سے، فقیر آپ کو خوشبو کی بات بتا کے جاتا ہے، اور کیسی خوشبو؟ عزیزان ملت اسلامیہ سنو، خوشبو کا کیا عالم تھا؟ خوشبو کا عالم یہ تھا کہ کیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیا اعلیٰ حضرت کا بھینی بھینی مہکتی، بھینی بھینی مہک پر مہکتی درود، بھینی بھینی مہک پر مہکتی درود، پیاری پیاری نفاست پہ لاکھوں سلام، پیاری پیاری نفاست پہ لاکھوں سلام۔ خوشبو کا عالم یہ تھا جب سرکار کی، ابھی کیا سرکار کا حیات میں سرکار کی کتنی خوشبو آتی تھی، آپ نے سنا کہ سرکار جدھر سے نکل جاتے راستے مہک جاتے، ادھر جاتے راستے مہک جاتے۔ اب جب سرکار کا وصال ہوا، توجہ فقیر کے جملوں پر، آپ نے حیات مبارکہ سرکار جب تھے راستوں سے نکلتے خوشبو آ جاتی۔ کسی نے سوال کیا کیا سرکار کے پردہ کرنے کے بعد بھی یہ خوشبو آتی تھی؟ فقیر کا حوالہ سنیے اب آپ، اللہ اکبر۔ حضرت کون؟ علی روایت کرتے ہیں، حضرت علی روایت کرتے ہیں جب سرکار کا وصال ہو گیا،
ایک صحابی رسول نے دیکھا کہ سرکار کا وصال ہو گیا. پہلی بات تو یہ دیکھی کہ مرنے کے بعد میت کے اندر سے جو گندگی نکلتی ہے میں نے ذرے برابر کوئی ایسا نہ دیکھا کہ ذرے برابر بھی نبی کی کوئی ناک شریف میں سے کوئی منہ میں سے یا کہیں اور جگہ سے کوئی گندگی کا ذرے برابر بھی نکلی ہو. خدا کی قسم ذرے برابر مصطفیٰ کے جسم پاک سے گندگی نہ نکلی. سرکار تشریف فرما ہے, لیٹے ہوئے ہیں. دوسری بات بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے سرکار کے پیٹ شریف پہ ہاتھ رکھا, جیسے ہاتھ رکھا تو مجھے ہاتھ رکھنے سے پہلے اتنی خوشبو آ رہی تھی. میں کہتا تھا یا رسول اللہ اتنی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ اتنی خوشبو. صحابی بیان کرتے ہیں آج تک جتنے صحابی وہاں موجود تھے ہم نے ایسی خوشبو ہی نہ سونگی. کستوری ایک طرف, مشک ایک طرف, اس کمرے کی خوشبو ایک طرف. پھر فرماتے میں نے پیٹ پہ ہاتھ رکھا. جیسے ہی میں نے پیٹ پہ ہاتھ رکھا, جیسے ہی میں نے پیٹ پہ سرکار کے ہاتھ رکھا تو پیٹ پہ ہاتھ رکھنے کے بعد جیسے میں نے ہاتھ کو ہٹایا, ہٹانے کے بعد میں کیا دیکھا کہ خدا کی قسم پورا کمرہ خوشبو سے مہکنے لگا. پورا کمرہ خوشبو سے مہکنے لگا. فرماتے میں باہر آیا, جس گلی سے نکلا میں نے ہاتھ لگایا تھا مصطفیٰ کے پیٹ پہ, جس گلی سے نکلا وہ گلی مہکنے لگی. فرماتے وہ صحابی گلی نہیں, میں مدینہ میں گھوما, پورا مدینہ میں مہکنے لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی مولانا جاوید رضا اسحاقی صاحب قبلہ. عزیزان ملت اسلام, یا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے آدمی سمجھے گا, آج کے دو ٹانگ کا اچھتا پھر تو سمجھے گا نہیں. عزیزان ملت اسلام, یا سنو کس کے میلاد میں تم بیٹھے ہو, کس کے میلاد میں تم بیٹھے ہو. حجاج اکرام جو حاجی حضرات حج کرنے جاتے, بتاؤں پتہ کی بات تمہیں, سنو میلاد مصطفیٰ کیا ہے. میں چھوٹی چھوٹی سرکار کی تعلق سے باتیں آپ تک پہنچاؤں تاکہ ذہن اور فریش ہو جائے. آپ نے سنا ہوگا مولانا کلیم صاحب کہ مدینہ منورہ کے اندر لوگ جاتے ہیں جس کا نام ہے ریاض الجنہ. نام سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ بولیے آپ نے. ریاض الجنہ کا نام سنا ہے نہیں؟ ماشاءاللہ حاجی حضرات, عمرہ کرنے والے حضرات جانتے بھی ہوں گے ریاض الجنہ. ریاض الجنہ کے معنی آتے ہیں جنت کا ٹکڑا. یہی ہے, کسی مفتی سے آپ معلوم کر لیں, اس کا معنی ہے ریاض الجنہ کے جنت کا ٹکڑا. یہ تو ہمارے سمجھ میں آ گیا, وہ جنت کا ٹکڑا ہے, ریاض الجنہ ہے کہاں پر؟ سرکار کے حجرے سے لے کر کے جو مسجد نبوی کا گیٹ ہے اس کے بیچ میں جو جگہ ہے زمین کی, فرض کریے ایک گیٹ ادھر ہے اور ایک گیٹ ادھر ہے, یہ بیچ کی جو جگہ ہے اس کو کہتے ہیں ریاض الجنہ. وہاں مدینہ شریف کے اندر سرکار کا روم, جو سرکار کا حجرہ, ہمارے نبی کا حجرہ پاک ہے, وہ حجرہ اور مسجد نبوی کے اندر آنے کا گیٹ جو پہلا پرانا گیٹ تھا مسجد نبوی کا, اس کے بیچ کی جو زمین تھی اس کو کہتے ہیں ریاض الجنہ. اور ریاض الجنہ کے معنی آتے ہیں جنت کا ٹکڑا. اب ذرا بات کو غور کریں اور بالکل توجہ کریں اور نبی کے نام پر بول دیں یا رسول اللہ. اب وہ ریاض الجنہ پوچھئے کیوں کہتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آل رسول موجود ہیں, علماء موجود ہیں, وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے سے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی آتے, پھر مسجد نبوی سے نماز پڑھ کے اپنے حجرے میں چلے جاتے. ظہر کا ٹائم ہوتا, پھر مسجد نبوی میں آتے, پھر حجرے میں چلے جاتے. عصر میں آتے, عصر کی نماز میں لے کر کے مسجد نبوی میں جاتے, پھر چلے جاتے. آپ کے قدم کا آنا جانا پانچوں وقت کے اندر ایسے فرماتے سرکار اپنے حجرے سے نکل کر کے مسجد نبوی میں جاتے, مسجد نبوی سے جا کر کے حجرے میں چلے جاتے. اب جو قدم سرکار کے زمین پہ پڑ رہے ہیں اور کچھ نہیں, سرکار کے قدم پڑتے ہیں اس زمین کے اوپر. اللہ فرماتا اے مصطفیٰ, اے میرے نبی, اے میرے محبوب, اے میرے حبیب, تیرے قدم کی ایک ادا ہمیں اتنی پسند آ رہی ہے, تیرے قدم کی ادا ہمیں اتنی پسند آ رہی ہے, تیرا حجرے میں سے مسجد میں جانا, مسجد سے حجرے میں آنا, حجرے سے مسجد میں جانا, تیرے قدم کی ادا ہمیں اتنی پسند آ گئی. جا مصطفیٰ, ہم نے آنے والی امت کے لیے تیرے قدم کی برکت سے اس زمین کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا. سبحان اللہ, جنت کا ٹکڑا بنا دیا. سبحان اللہ. اب کوئی مجھے بتا, کوئی قرآن کی آیت نازل ہوئی, کوئی وحی نازل ہوئی؟ نہیں. خدا کی قسم مسلمانوں, مصطفیٰ کے قدم جس زمین پر بار بار لگے, ایک دو بار تو مدینہ میں بھی لگے, مکہ شریف میں بھی لگے, لیکن یہاں ریاض الجنہ کیوں بنا؟ کیونکہ اور جگہ بھی مصطفیٰ کے قدم کھائیں. اگر کوئی تم سے کہے کہ حضور مدینہ شریف میں تو بہت گھومے, وہ ریاض الجنہ کیوں نہ بنا؟ مکہ میں بہت گھومے مصطفیٰ, وہ ریاض الجنہ کیوں بنا؟ اس لیے کہ سرکار 5 وقت نماز پڑھنے مسجد نبوی میں آتے تھے پیدل, چھوٹا سا راستہ تھا زمین
زمین کا، اس پہ مصطفیٰ کے قدم بار بار لگتے تھے، بار بار قدم لگتے تھے، بار بار قدم لگتے تھے۔ اللہ نے فرمایا جا، اس کو ہم نے ریاض الجنہ بنا دیا۔ اب اعلیٰ حضرت کی پتہ کی بات سن جاؤ، اعلیٰ حضرت اپنی کتاب میں درج فرماتے ہیں، اور بڑے بڑے مفتی بھی مانتے ہیں اس بات کو، بڑے بڑے علماء بھی بیان فرماتے ہیں، صرف اعلیٰ حضرت کی بات نہیں، اور بھی لوگ مانتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے کتابوں میں لکھنے والے کہتے ہیں جو ایک مرتبہ جنت میں چلا گیا وہ دوبارہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ جو ایک مرتبہ، توجہ میرے جملے پہ، جو ایک مرتبہ جنت میں چلا گیا وہ دوبارہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ جب ہم عاشق مدینہ جا کر کے گنبد خضرا کی بارگاہ میں رہ کر کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، سلام پڑھ کے ہم ریاض الجنہ میں جاتے ہیں، اور ریاض الجنہ سے ہو کر کے آتے ہیں، اور فتویٰ یہ ہے جو جنت میں چلا گیا دوبارہ جہنم میں نہیں جائے گا، وہ اللہ کا جہنم اب بھی نشر تو ہوگا۔ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میلاد مصطفیٰ منانے والے لوگوں، پہچانو ہمارے نبی کی شان کیا ہے، ہمارے آقا کی شان کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ توجہ کریے، مصطفیٰ کی شان کیا ہے۔ اور میں آپ کو پتہ کی بات بتاؤں کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا حضرت نماز پڑھاتے ہیں، مسجد کے اندر آپ لوگ جاتے ہیں، تو جانے کے بعد میں آپ نے دیکھا کہ دو طرف ہوتے ہیں، ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب۔ صفیں دو طرف ہوتی نہیں ہوتی امام صاحب کے؟ اچھا آپ بھی جانتے ہیں ثواب کدھر زیادہ ہے؟ دائنی طرف ثواب زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ ماشاءاللہ دیکھو ماشاءاللہ معلومات ہے نہیں۔ تو دائیں جانب جو مقتدی کھڑے ہوتے ہیں اس جانب ثواب زیادہ ہے، اور بائیں جانب کھڑے ہونے والوں کا ثواب دائیں جانب والوں سے کم ہے۔ اچھا یہ نماز اگر آپ بمبئی میں پڑھیں تو بھی دائیں جانب ثواب زیادہ، بائیں جانب کم۔ اگر آپ یہ نماز کہیں جا کر کے بنگال میں پڑھیں تو بھی دائیں جانب ثواب زیادہ، بائیں جانب کم۔ پورے ہندوستان میں آپ کہیں پڑھ لیجئے، میں کہوں بغداد میں جا کر کے پڑھیں نماز اب تو دائیں جانب والے مقتدیوں کا ثواب زیادہ، بائیں جانب والوں کا ثواب کم، لیکن بلا تشبیہ اگر یہی نماز آپ مسجد نبوی میں پڑھیں تو ثواب کدھر زیادہ؟ آئے ہائے سبحان اللہ۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہاں تک بھاگے گا آدمی مصطفیٰ کی شان سے؟ آئے ہائے مسجد نبوی کے اندر ثواب پوری دنیا کے کسی مفتی سے لکھوا کے لا دینا مجھے، ثواب کدھر ہے؟ پوری دنیا کی مسجد میں ثواب کہاں ہے؟ دائیں جانب کھڑا ہوگا مقتدی تو ثواب زیادہ، بائیں جانب کھڑا ہوگا امام کے تو ثواب کم۔ لیکن مسجد نبوی کے اندر دائیں جانب کھڑے ہونے والے مقتدیوں کا ثواب زیادہ نہیں ہے، بلکہ بائیں جانب جو مقتدی کھڑے ہوتے ہیں ثواب ان کا زیادہ ہے۔ آئے ہائے سبحان اب ذرا مسئلہ حل کر دوں۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ کرم فرما دیں، یہ ادھر ثواب تو ہم سنتے آئے تھے دائیں جانب ثواب زیادہ، دائیں جانب ثواب زیادہ، تو وہ حکم ہے ساری مسجدوں کے لیے سوائے مسجد نبوی کو چھوڑ کر۔ جی ہم نے کہا یا اللہ ادھر ثواب زیادہ کیوں آ گیا مسجد نبوی کے اندر؟ دنیا کی مسجدوں کے اندر دائیں جانب کھڑے ہوتے ثواب وہاں زیادہ ہوتا ہے، بائیں جانب میں ثواب کم ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے جواب آئے گا، اے لوگوں دنیا کی مسجد کے اندر میرے نبی کا حجرہ موجود نہیں ہے، فلاں مسجد کے اندر میرے مصطفیٰ کا حجرہ موجود نہیں ہے، لیکن مسجد نبوی کے بائیں جانب، میرے مسجد نبوی کی بائیں جانب میں میرے مصطفیٰ کا حجرہ موجود ہے۔ اب مسجد نبوی میں اندر ثواب دائیں جانب زیادہ نہیں ملے گا، جو مسجد نبوی میں بائیں جانب کھڑا ہوگا ثواب اس کو زیادہ ملے گا، سبحان اللہ ثواب اس کو زیادہ ملے گا، سبحان اللہ۔ کیونکہ میرے مصطفیٰ کا حجرہ بھی بائیں جانب ہے، میرے مصطفیٰ کا حجرہ بھی بائیں جانب ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ یاد رکھیے، جشن عید میلاد النبی مناتے رہیے۔ ٹائم ہو چکا ہے بس قریب، بس 2 منٹ کی بات کہہ کے میں گزروں ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ میری 5 باتوں کے اوپر عمل کر کے جہاں مجھے بھی اللہ توفیق دے، آپ کو بھی اللہ توفیق دے۔ سب سے پہلے ایمانداری کے ساتھ بتائیے، یاد رکھیے اگر کوئی صرف اس کے اوپر ہے کہ ہم نماز پڑھ کے اللہ اور رسول کو راضی کر لیں اور میلاد مصطفیٰ نہ بنائیں تو بھی مکمل کامل ایمان نہیں۔ اور کوئی آدمی یہ سمجھے کہ صرف ہم میلاد مصطفیٰ کر کے اللہ اور رسول کو راضی کر لیں، نماز چھوڑ دیں تو بھی ایمان کامل نہیں۔ میں کہتا ہوں ایک طرف اللہ کی نماز ہو، دوسری طرف مصطفیٰ کا میلاد ہو، سبحان اللہ۔ ایک طرف اللہ کی بارگاہ کے اندر جھک کر کے نماز ہو اور دوسری جانب مصطفیٰ کا میلاد ہو، خدا کی قسم اللہ کا بھی کرم ہو جائے گا، مصطفیٰ کا بھی کرم ہو جائے گا، ارے میلاد بھی ہو جائے گا، نماز بھی ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ نماز کی بھی پابندی کرو، اور جب ربیع الاول کا چاند دکھ جائے تو ربیع الاول کی بھی تیاری کرو۔ سبحان اللہ۔
اس لیے کہ آج کے دور کے اندر ہم بتا کر کے جانا چاہتے ہیں دوستان محترم، میلاد مصطفیٰ منانے والوں یاد رکھو بڑے خوش نصیب ہو تم جو میلاد مصطفیٰ بناتے ہو. اس لیے کہ میں عزیزان ملت اسلامیہ کیا آپ کو اتنے سے وقت کے اندر بتاؤں کہ میلاد مصطفیٰ الحمدللہ میرے دوستو صحابہ نے بنایا، ولیوں نے بنایا، صحابہ کے علاوہ نبیوں نے بنایا. میں اتنا بڑا جملہ آپ سے کہہ جاؤں، ذمہ داری کتنے لوگ بیٹھے ہیں. اچھا لوگ کہتے ہیں کہ صحابی نے کہا بنایا، واٹس ایپ آتا ہے، فیس بک پہ چھوڑتے ہیں کس صحابی نے بنایا، کس صحابی نے میلاد بنایا، کس صحابی نے میلاد بنایا. تو میں کہتا ہوں ولیوں سے لے کے صحابی تک، جملہ نوٹ کریں فقیر کا، ولیوں سے لے کر صحابہ تک مجھے ایک کا نام بتا دے کہاں لکھا ہے کہ نہیں منانا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے میرا جملہ؟ کہاں لکھا ہے کس نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے منع کیا کہ میلاد نہیں بنانا چاہیے، یا امام جلال الدین سیوطی نے منع کیا، یا امام فخر الدین رازی نے منع کیا، یا ملا علی قاری نے منع کیا؟ مجھے ایک کا تو نام بتایا کس نے منع کیا. ابو بکر نے منع کیا، علی نے منع کیا، امام بصری نے منع کیا، امام مالک نے منع کیا، امام اعظم نے منع کیا. کوئی ایک نام مجھے بتا دے جس نے میلاد کے لیے منع کیا ہو. سبحان اللہ. دوستو اپنے انداز کے اندر ہر عاشق رسول میلاد مناتا ہوا آیا. ہر عاشق نے اپنے انداز میں میلاد منایا ہے. کسی نے گھر میں محفل سجا کے میلاد منایا ہے تو کسی نے میدان میں میلاد منایا ہے. سبحان اللہ. یہ تو اپنی اپنی قسمتوں کی بات ہے. عزیزان ملت اسلامیہ یاد رکھیے میلاد مصطفیٰ بناتے رہیے. جو میں 5 باتیں عرض کر رہا ہوں میرے دوستو، سب سے پہلے نمازوں کی پابندی کریں آپ لوگ. سب سے پہلے نمازوں کی پابندی. نماز پڑھیں گے انشاءاللہ؟ ذرا محبت سے بتاؤں مجھے. سب لوگ بتائیے ایمانداری سے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. حضرات دوسری بات، ہمیشہ اپنے بوڑھے ماں باپوں کی قدر کریں گے نہیں، ان کا ادب کریں گے نہیں ماں باپوں کا. میلاد مصطفیٰ میں شامل ہیں یہ چیزیں. کیوں؟ کیونکہ نبی کے فرمان پہ عمل کرنے والا ہی میلاد مناتا ہے. میرے دوستو کیا ماں باپ کی فرما برداری کریں گے نہیں آپ لوگ؟ کبھی ماں باپ کو ستائیں گے تو نہیں؟ ایسے حالات بن چکے ہیں قوم کے میرے دوستوں میں، وہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ کوئی باپ سے بات نہیں کر رہا، کوئی ماں سے بات نہیں کر رہا. 2 سال نکل گئے، 3 سال نکل گئے، ماں سے سلام دعا بند. تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا شادی کے بعد میں تو ماں سے بات چیت بند. تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا شادی کے بعد تو باپ سے بات چیت بند. یہ ہے اسلام؟ نہ اللہ راضی ہوگا نہ مصطفیٰ راضی ہوگا. کوئی ماں باپ کا دل دکھا کر، باپ کو گالی بک کر، ماں سے جھگڑا کر کر اگر کوئی خانے کعبے کے باہر نہیں، خانے کعبے کے اندر کوئی اگر 50 سال سجدے کر لے، فقہاء اکرام فرماتے ہیں ایک بھی سجدہ اس کا قبول نہیں ہوگا جب تک اپنی ماں کو راضی نہ کر لے. بے شک. سمجھ میں آیا؟ ماں کا مرتبہ کریں گے، ماں باپ کا ادب نہیں کریں گے. بولے میرے دوستو تیسری بات سنیے، جہاں بھی آپ کے امام رہیں، بڑی مؤدبانہ میری ریکویسٹ ہے، بڑی مؤدبانہ میری گزارش ہے میرے دوستو، اپنے ماں باپ کے ساتھ ساتھ میں جو قوم کے رہبر ہیں، جو قوم کے پیشوا ہیں، جو قوم کے مقتدا ہیں، جو قوم کے عالم دین امام ہیں، ایک بات اپنی دل کی تختی پہ لکھ لو کہ جب تک اللہ زندگی دے گا جب تک ہم ان کا ادب و تعظیم کرتے رہیں گے. میرے دوستو یاد رکھیے یہ وہ امام ہیں جو 5 وقت تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں نمازوں میں. 5 وقت نمازوں میں دعائیں کرتے ہیں. اس لیے خدا را اماموں کی، عالموں کی، مفتیوں کی قدر کرو. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اماموں کی دل سے تعظیم کیا کرو، دل سے ادب کیا کرو. اگر میں چھوٹا سا جملہ آپ سے پوچھ لوں، اگر بتائیے امام مولانا کلیم ہے یا فلاں امام صاحب آئے ہیں یا میں ہوں یا کوئی بھی XYZ کوئی امام ہو، میں مطلقاً سب اماموں کی بات کر رہا ہوں، کوئی خاص نہیں. اگر کوئی امام آپ کے گھر کا ہو تو آپ کا بھتیجا، آپ کا بیٹا، آپ کا بھانجا، آپ کا بھائی یا آپ کے ابا اگر امام ہوں تو کیا آپ وہی سلوک کریں گے جو ہم سنتے آئے ہیں؟ کیا ان کی توہین کریں گے؟ کیا ان کو کوئی دھکے مارے گا؟ عزیزان ملت اسلامیہ پورے ہندوستان کے حالات بڑے خستہ ہیں. میں آپ کے محلے کی بات نہیں کرتا، پورے جے پور راجستھان کی بات کر رہا ہوں. اماموں کی خدا را قدر کرو. یہ اللہ والے لوگ ہیں میرے دوستو. غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، بشر ہیں، چھوٹی چھوٹی خامیاں کمیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں یار. یہ اپنے وطن کو چھوڑ کے، بھائی کو چھوڑ کے، ماں کو چھوڑ کے، بہن کو چھوڑ کے، اپنے خاندان کو چھوڑ کے آکے مصلی پہ کھڑے ہوتے نہیں ہوتے؟ بتائیے آپ. اگر میں آپ کے 2 بچوں کو کھڑا کروں، بولے نہیں صاحب آپ ان کو مدرسے میں 1 مہینے کے لیے چھوڑ دیتا، آپ کہیں گے نہیں صاحب ہر ہفتے لے کے جائیں گے، ہم ان کو ہر 7 دن میں لے کے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو محبت ہے اپنی اولاد سے. تو کیا ان کے ماں باپ کو محبت نہیں ہے ان کی اولاد سے؟
حضرات محترم اماموں کی قدر کرو. چوتھی بات، تین بات ہو گئی میری، نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، ماں باپ کی قدر کریں گے، تعظیم کریں گے انشاءاللہ. تیسری بات اماموں کی تعظیم کریں گے. چوتھی بات بڑی خاص بات، حالات کے پیش نظر مسلمان مومن سے مرتے دم تک محبت کریں. آئے ہے بہت پیارا پیغام حضرت. آپس میں جھگڑے نہ کریں، مسلمان سے محبت کرے. خدا کی قسم انقلاب آ جائے گا، انقلاب آ جائے گا، انقلاب. تو اپنے دل کو بڑا تو کر اپنے بھائی کے. سناؤں تجھے سرکار کا فرمان، 1 منٹ کی اجازت دے تو ہے اجازت. میرے آقا فرماتے ہیں جب ایک مومن دوسرے مومن سے محبت کرتا ہے اور جب دوسرا مومن پہلے مومن سے محبت کرتا ہے، جب دونوں کے دل مل جاتے ہیں تو میرے نبی فرماتے ہیں میرا رب ان کو دنیا میں جنت عطا فرمائے. سبحان اللہ. لیکن ہمارا حال، اگر ایک اینٹ کوئی لگا لے تو لڑنے کو تیار، ایک زمین کا ٹکڑا ادھر چلا جائے تو لڑنے کو تیار، کوئی چھینٹے لگ جائے لڑنے کو تیار، کوئی بچے کی ٹکر ہو جائے تو لڑنے کو تیار، کوئی ہلکا سا کسی کی چپل بھول سے پہن جائے تو لڑنے کو تیار، کسی کا پانی کا نمبر بعد میں آ جائے تو لڑنے کو تیار. اللہ اکبر. کوئی فنکشن کرے گھر کے دوست تیار. میں کہتا ہوں ہمارے دل بڑے کیوں نہیں ہیں میرے دوستو، ہمارے دل بڑے کیوں نہیں ہیں؟ جب ہم دیندار بنیں گے تو اللہ دل بھی بڑا دیندار بنا دیتا ہے، اس کا دل بھی بڑا بنا دیتا ہے. میرے دوستو آپ لوگ نمازی بنو، ماشاءاللہ نمازی بنیں گے تو اللہ دل بھی بڑا بنائے گا آپ کا. ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. میرے نبی فرماتے ہیں، سن لو حدیث، اپنے لیے وہ پسند کرتے ہو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو. اور اگر کوئی مسلمان ایسا نہیں کرتا، خود کے لیے کچھ اور پسند کرتا ہے، اپنے مومن کے لیے دوسری چیز پسند کرتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں وہ جب تک مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی مسلمان کے لیے پسند. سبحان اللہ. وہی مسلمان کے لیے پسند کرے. کیوں؟ جب ہے تیری اصل محبت. اور آخری بات کہہ کر کے تقریر ختم کر دوں، 4 باتیں ہو گئی نہیں. آخری بات، روزانہ اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کر کے سویا کرو. روزانہ توبہ کر کے سویا کرو. یہ بیٹھے علماء کرام، اللہ رب العزت نہ جانے کون سی سات آپ کی توبہ کی قبول فرما لے. میری قبول فرما لے، ان کی قبول فرما لے. روزانہ 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ، ارے 3 مرتبہ آپ عربی نہ بولے. یہ نہ کہیں آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آپ تو اتنا کہہ دیں اللہ میرے گناہ کو معاف فرما، آئندہ گناہ سے بچا. میرے گناہ کو معاف فرما، آئندہ گناہ سے بچا. میرے گناہ کو معاف فرما، آئندہ گناہ سے بچا. یہ تو کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے. اچھا آپ بتائیے، مزدوری کر کے آتے ہیں، دن بھر کر تھکے ہوئے رہتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کتنا راضی ہوتا میرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے. یہ بھی عبادت. اب کمانے جاتا ہے بیوی بچوں کے لیے، یہ بھی عبادت. چلتا ہوا آتا ہے، یہ بھی عبادت. اس کو نماز کی فکر ہے، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، پھر تھک کر کے سوتا ہے، پھر فکر ہوتی ہے فجر کی نماز پڑھوں گا، یہ بھی عبادت. میرے دوستو پھر اس وقت پہ تم توبہ کرو، اللہ میری توبہ قبول فرما لے، اب تک جو گناہ ہوئے معاف فرما دے. اب تک تو ہم اپنے کارخانے کا، فیکٹری کا، دکان کا، کاروبار کا کیلکولیشن کرتے ہوئے آئے تھے. آج فقیر تمہیں جملہ دیتا ہے، جب سو تو دنیاوی اعتبار سے کاروبار کا کیلکولیشن بعد میں کرنا، پہلے اپنے گناہ اور نیکیوں کا کیلکولیشن کرنا. سوتے وقت آج میں نے فجر سے لے کے عشاء تک کتنی نیکیاں کری، سونے تک میں نے کتنی نیکیاں کری. عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے آپ کو معلوم ہوگا، ایکسیڈنٹ اچانک حادثے ہو جاتے، لوگ مر جاتے ہیں. ابھی سلامت تھے، صبح وہ انتقال کر گئے. نہ جانے بیچارے کتنے بیمار، کتنے محتاج، کتنے غریب. کبھی ہم نے سوچا ہے، کبھی ہم نے سوچا، ہم تو شادیوں میں اتنے دھند ہو چکے ہیں، اتنے فضول خرچوں میں لگ چکے ہیں، کبھی ہم نے کسی بیمار کو جا کے یہ پوچھا ہی نہیں کہ تجھے تیرے ایکس رے کی ضرورت ہے، تجھے تیری جانچ کی ضرورت ہے، تجھے تیری دوا کی ضرورت ہے. میں کہتا ہوں ان بڑے لوگوں سے، شادی کرنے والوں سے، جو گارڈنوں کے اندر شادی کر کے 2-2 لاکھ روپے گارڈن کے دیتے ہیں، 5-5 ویرائٹی کر کے 5-5 لاکھ روپے اٹھاتے ہیں. خدا کی قسم 5 لاکھ کی جگہ تو 3 لاکھ بھی خرچ کر سکتا ہے، 2 لاکھ گارڈن کی جگہ 1 لاکھ بھی کر سکتا ہے. لیکن کبھی کسی غریب بیمار کی اگر تو 2 مہینے کی دوا کرا دے گا، اللہ تجھے دنیا میں جنت عطا فرما دے گا. دنیا میں جنت. بے شک. تو بیمار سے جا کے پوچھ تو صحیح بیماری ہوتی کیا. ہم نے تو عادت بنا لی حضرت، اپنی عادت بنا لی. ہم نے تو صرف 1 کلو سیب لے کر کے ہاسپٹل چلیں، بولے مریض اس سے ٹھیک ہو جائے گا.
میرے دوستو سیب لے جانا بھی اچھا کام ہے، لیکن سیب سے تمہارے زیادہ ضرورت اس کی ٹیبلیٹ کی ہے۔ کبھی ڈاکٹر سے پوچھ لیا کرو اس کی دوا کتنے کی آتی ہے، ان مریض کی دوا کتنے کی آتی ہے۔ بتاؤ دل پہ ہاتھ رکھ کر کہ اگر آپ کسی بوڑھے بھائی کو، کسی بزرگ کو، کسی جوان کو اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو اور اس کے 2 مہینے کی دوا دلوا دیں اور ڈاکٹر سے جانچ نکلوا دیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا دعا نکلے گی اس بیمار سے، اس کے گھر والوں کی کیا دعا نکلے گی؟ ارے میں کہتا ہوں اس کی دعا نکلے یا نہ نکلے لیکن تمہارے رب کی رحمت برس جائے گی، رحمت برس جائے گی۔ سبحان اللہ، بے شک حالات پلٹیں گے نہیں پلٹیں گے ہمارے ہاں۔ میلاد کا مقصد کیا ہے میرے دوستو؟ بس یہی میرا پیغام ہے آپ کے لیے، نہیں بات بہت آگے بڑھ جائے گی۔ یہ ہمارے جمیل بھائی وغیرہ ہماری کمیٹی کے نوجوان لڑکوں نے سب نے میلاد سجایا ہے، میلاد کو منایا ہے، ماشاءاللہ موکلین صاحب سب لوگ تشریف لائے ہیں اور سب سے بڑی ضمانت آل رسول تشریف لائے ہیں۔ سبحان اللہ، آل رسول تشریف لائے ہیں، سید آل رسول سید رضی الرحمن صاحب، سید رفیق صاحب کے شہزادے، ان کی خانقاہ ہے خمبات کے اندر۔ میں گیا ہوں ان کی خانقاہ کے اوپر جہاں عرس ہوتا ہے ان کے جد امجد کا، خمبات کے اندر میں خود حاضری دے کے آیا ہوں ماشاءاللہ۔ میرے دوستو اس لیے دیندار بن کے رہو، اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ہر سال جلسہ کرو، ہر سال نبی کا میلاد کرو اور اپنے آپ کے اندر اچھی اسمارٹ زندگی گزارو۔ اسمارٹ زندگی کا مطلب ہے قرآن و شریعت کے پیروکار بن کے زندگی گزارو، ہے نہیں؟ اس لیے کہ بس میرے دوستو یہی ہماری سرکار کا میلاد ہے۔ سرکاری کی آمد کا انداز نرالا ہے، بے شک سرکار کی مکہ میں ہوئے پیدا، ارے گھر گھر میں اجالا ہے۔ سبحان اللہ، ظاہر میں حلیمہ کو سرکار نے پالا ہے، ظاہر میں حلیمہ کو سرکار نے پالا ہے، پر سچ ہے حلیمہ کو ارے سرکار نے پالا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، میرے بولنے میں کوئی غلطی اللہ اس کو معاف فرمائے۔ قرآن فرماتا ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ کے فضل پر خوب خوشیاں مناؤ، اللہ کی رحمت پر خوب خوشیاں منایا کرو۔ اللہ پاک کو وعلیکم السلام۔